پاک تشریف لے آتے ہیں اور یقیناً ہمارے ساتھ کوئی پتہ نہیں کون سا معصوم بیٹھا ہو، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہو پنجتن، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہو پنجتن۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، بندے چاہے تھوڑے ہیں، اگر میرے لیے دانشور مجمع بیٹھا ہے ذوالفقار شاہ جی، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہو پنجتن، جس آدمی کی آنکھ میں رہتے ہو پنجتن، اس کو تو پوری کائنات سے اولا دکھائی دے، اس کو تو پوری کائنات سے اولا دکھائی دے۔ یا رب تجھے امام زمانہ کا واسطہ، ہر عزادار کو مجلس حسین میں مولا دکھائی دے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ میرے انتہائی قابل احترام فرمان بھائی تشریف لے آئے، مل کے صلوات پڑھیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے۔ حضرت ذوالفقار بلا کسی تبلیغ کی درخواست گزار ہوں، خطیب آل محمد صاحبال میں ذاکری کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے الحمدللہ چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑا نام جناب عرفان حیدر جعفری صاحب سے ایک روزے کے سرکار کے لیے جلوہ افروز ممبر ہوں، مل کے سب آگے چلو جی ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند تر صلوات۔ بیٹا آپ سے میری گزارش ہے، چھوٹے بیٹے آگے آجو، تھوڑا سا آگے آجو، بسم اللہ بات سن کے آ جائیں گے۔ بھائیاں تسی بھی آگے آجو، تھوڑی خیر ہوئے، تھوڑا جاگے آجو۔ بڑے بڑے ملک دے نام پر عالم نے مولانا عسکری صاحب، مل کے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ میرے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند تر صلوات۔ بسم اللہ رانا صاحب۔ برائے قادر ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، برائے کرم ذوالفقار نقوی صاحب تسی تھوڑے جا کے تشریف لائے، مولا عزادار و ماتم نہیں تھک گئے، بھائی جان تسی تھوڑی تکلیف کر لو، مہربانی۔ ایک اچھا منظر بن جائے گا، باہر والوں نے اسے بلا لیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ذکر سرکار کا ہی جانا۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سب میں قبلہ صاحب میرے تشریف لے آئے، عقیدے کی بات آپ تک پہنچا کے میں قبلہ صاحب کو جلوہ افروز ممبر کر رہا ہوں۔ مجلس حسین ہے، کون سی دعا تھی جو رد ہو گئی؟ جو بھی مانگا جائے مجلس حسین میں مل جاتا ہے۔ ذوالفقار شاہ جی کون سی دعا تھی جو رد ہو گئی؟ وجہ کیا تھی کہ رد کیوں ہوئی؟ کون سی دعا تھی جو رد ہو گئی؟ یا الہی کہا تو مدد ہو گئی۔ کون سی دعا تھی رد ہو گئی؟ یا الہی کہا تو مدد ہو گئی۔ جو بھی یا الہی کہتا ہے، میرا بھی ایمان آپ کا بھی ایمان، کوئی بھی دعا ہو، حسین کی مجلس ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کون سی دعا تھی جو رد ہو گئی؟ یا الہی کہا تو مدد ہو گئی۔ اور بغض حیدر بھی اور شوق جنت بھی، اور بھائیے یہ تو بے غیرتی کی بھی حد ہو گئی۔ حد تجھے حیدری۔ حضرت ذوالفقار خطیب اہل بیت وکیل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماشاءاللہ 94 میں ذکر سرکار کے حوالے سے بہت بڑا عشرے میں بہت بڑا موضوع سرکار کا انہوں نے پڑھا ہے۔ مولا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سرکار علامہ سید حسن عسکری صاحب، آپ فاضلکم سے درخواست گزار ہوں کہ ذکر سرکار کے لیے جلوہ افروز ممبر ہوں۔ جتنے بیٹھے ہو خوش نصیب ہو، 12-14 کے ماننے والے مل کے نعرہ تکبیر۔ وکیل حق زہرا کا استقبال ایسے صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، مل کے نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، جو ہاتھ اٹھا وہ سرکار کے روزے میں لگے، مل کے نعرہ رسالت۔ حسین کے نانے پہ سلام کرنا، ہاتھ اٹھا کے سلامی پیش کرنا۔ فتح شیر قانون میں مجلس حسین سے پتہ چلے تیری آواز جاری ہے، مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ختم قرآن دا ثواب علی ولی اللہ، ہاتھ اونچے حیدری۔ قبلہ حسن عسکری صاحب۔ التماس سے دعا۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام
صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق دبهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ ایسے نہیں کبھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھا کرو۔ مجلس امام حسین میں بندوں کی کثرت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ قریب گھرانہ ہے جس گھر میں ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو تو مجلس ہو جاتی ہے، اور یہ کائنات کا واحد ذکر ہے جو مجمع کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کا ذکر جو ہے یہ صرف انسان نہیں سنتے، باقی دنیا میں جتنی بھی تقریریں ہیں وہ انسان سنتے ہیں۔ صرف اس گھر کا ذکر اگر صرف انسانوں کے لیے ہوتا تو پھر انسانوں کی ضرورت ہوتی، کرے کیا؟ بلکہ میرے اہل سنت بھائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں کثرت سے یہ روایت لکھی ہے کہ جہاں بھی آل محمد کا ذکر ہوتا ہے اللہ 70,000 آسمانی ملائک کو کہتا ہے میری تسبیح چھوڑو، میرا ذکر چھوڑو، میرے سجدے چھوڑو، میری نمازیں چھوڑو۔ وہ اللہ جس نے فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے وہ ان فرشتوں سے کہتا ہے میرا ذکر چھوڑو، میری تسبیح چھوڑو، میری عبادت چھوڑو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر تیری تسبیح چھوڑے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس مقام پر جاؤ جہاں آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے آسمان چھوڑ کے فرش پہ آتے ہیں جہاں مجلس ہوتی ہے، آل محمد کا ذکر ہوتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے وہ اس کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس سے بہتر کام نہ ملے۔ مرضی ہے تمہاری، عقل مند تو ایسے ہی ہے نا، بولو سارے بولو۔ عقل مند ہمیشہ پہلے کام سے بہتر کام ملے تو پہلا کام چھوڑتا ہے۔ میرے خیال میں کائنات میں اللہ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، پتہ نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ عقل کل بلکہ خالق کل ہے اللہ کی ذات، اور اللہ چاہتا بھی یہ ہے کہ جو بھی جو کرتا ہے بہتر سے بہتر کرے۔ تو
یہ اللہ جو فرشتوں کو کہہ رہا ہے میری عبادت چھوڑو، میری تسبیح چھوڑو، وہاں جاؤ جہاں محمد اور آل محمد کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں آل محمد کا ذکر نماز سے بھی افضل ہے۔ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو، اللہ کے نزدیک آل محمد کا ذکر تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ کے نزدیک علی کا ذکر سجدوں سے افضل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ جانے علی کے ذکر میں کمال کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ چھوڑو، اللہ اکبر کا ذکر چھوڑو، اور وہاں جاؤ۔ فرشتوں نے یہاں آ کے کرنا کچھ نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ اور بولو تو صحیح، پتہ نہیں تم کیوں پریشان ہو۔ شکر ادا کرو کہ تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ آل محمد کا ذکر۔ اچھا، یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، چلو ایک بات جو بول رہے ہو تمہارے لیے بھی کرتا جاؤں کہ خالق نے تو ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت عام طور پہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، تسبیح کرنا عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ حسین کی کریمی نہیں، حسین کی مجلس میں آؤ واہ واہ کرو، فرشتے تسبیح میں لکھتے ہیں۔ سمجھا؟ اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو ذرا سارے اٹھ کے اگے نہیں آ جاتے؟ سارے صلوات پڑھو، سارے محمد و آل محمد۔ مولا کی مجلس میں بیٹھ کے ایسے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اسے عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ اور پتہ نہیں اپنی قدر نہ کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ میرے چھٹے مالک نے فرمایا نفس المغموم فی ہم میں ناؤ تسبیح، ہماری مجلس میں آ کے تم سانس لیتے ہو، اللہ تسبیح میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بولو حسین نے کتنی آسان کر دی ہے عبادت۔ عبادت کرنا آج کے زمانے میں ویسے ہی مشکل ہو گیا ہے، خصوصاً مجھ جیسے تھوڑے پڑھے لکھے جو ہیں وہ تو اب دین کی تلاش میں نکلتے ہیں تو دین ملتا ہی نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ہر محلے کا جو اپنا دین ہے، ہر گلی کا اپنا دین ہے، ہر مسجد کا اپنا دین ہے، ہر مدرسے کا بولو اپنا اپنا دین ہے۔ مجھ جیسے سیدھے سادے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، یار ادھر والے کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر والے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تو ایک ہے اور اس کا دین بھی ایک ہے تو یہاں تو 500 دین ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرے۔ اور میں کہتا ہوں کیوں مشکل میں پڑتا ہے؟ اگر ڈر جائے گا تو ذلیل و خوار ہوگا، اگر مشکل ہے تو اس در پہ چلنا جہاں مشکل کشا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کائنات کا مشکل کشا ہے میرا مولا، جس نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آؤ آل محمد کا ذکر کرو۔ اگر تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، عربی نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتا، تمہیں تسبیحیں نہیں آتی، تو مولا کی مجلس میں آ کے واہ واہ کر۔ وہ فرشتے کو کہتا ہے کہ تسبیح میں لکھ دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آؤ جو فرشتے آسمان سے آتے ہیں نا، یہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں سارے 70,000۔ یہ 11ویں والے سرکار نے بھی غنیت الطالبین اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی مسلمان کلمہ گو اس روایت کا انکار نہیں کر سکتا۔
اور غنیۃ الطالبین عام کتاب ہے، ہر شہر میں مل جاتی ہے، کہ وہ 70,000 فرشتے مولا حسین کی مجلس میں بھیجتا ہے، فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں تمہیں صرف بتانے لگا ہوں، یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر صرف آواز نہیں ہے۔ باقی مخلوق جتنی تقریریں کرتی ہے نا، یہ دنیا کی تقریریں، یہ صرف آواز ہے، کہ منہ سے آواز نکلتی ہے، آپ سنتے ہیں۔ آل محمد کا ذکر یہ صرف آواز نہیں ہے، اس کا اثر ہے۔ پتہ نہیں کس خیال میں ہو، اس کا اثر، اگر دل ہو تو اس کا اثر بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا آل محمد کے ذکر کا اثر کیا ہے؟ فرمایا ذکرنا شفاء، ہمارا ذکر ہر بیماری کا شفا ہے۔ ہماری مجلس، ہمارا ذکر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ صرف آواز نہیں ہے، صرف آواز ہوتی تو صرف کانوں سے ٹکراتی، یہ ذکر کوئی ایسا ذکر ہے جو اندر چلا جاتا ہے، ہر کسی کے اندر نہیں جاتا۔ ہاں شرط ہے بندہ شریف ہو۔ بولو تو صحیح، میں مذہب کی شرط نہیں رکھ رہا، کیونکہ علی کی ولایت یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے کچھ لوگ، میری طرف دیکھو ذرا۔ علی کی ولایت یہ مذہب کا، فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ علی وہ ذات ہے، شیعہ نہ مانے وہ شیعہ نہیں، سنی نہ مانے وہ سنی نہیں۔ اگر پریشان نہ ہو، ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اہل حدیث نہ مانے وہ اہل حدیث نہیں۔ محمد اور آل محمد کو ماننا یہ شیعہ کی بھی مجبوری ہے، سنی کی بھی مجبوری ہے، اہل حدیث کی بھی مجبوری ہے، دیوبندی کی بھی مجبوری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں تم کیوں پریشان ہے، یہ چہرے سے پریشانی ہٹاؤ۔ میں ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں اور دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ مولویوں کا کاروبار کچھ اور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ورنہ جو کلمہ گو ہے وہ آل محمد کو ماننے پہ مجبور ہے۔ اگر یقین نہیں آتا، جس فرقے کا بھی کلمہ گو ہے، جس فرقے کا بھی ہے، چلو چھوڑو اہل حدیث دیوبند، ان کو چھوڑو، مرزائی، قادیانی، بولا جن کو لوگ کافر کہتے ہیں، وہ بھی آل محمد کو ماننے پہ مجبور ہیں۔ ان کے بعد ہے گزارا نہیں ہوتا۔ دلیل دینے لگا ہوں، اگر کسی کو بھی شک ہے، جاؤ تمہارے سائیوال شہر میں ہر فرقے کی مسجد ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، ہر فرقے کی ہے نا، تو ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بولو۔ اگر شک ہو تو جس فرقے کی مسجد کیوں نہ ہو، جب اذان ہو تو اس مسجد میں چلے جانا، جس فرقے کا کیوں نہ ہو، جب نماز پڑھے، نماز اس کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ بولو، دل ہو تو یہی باتیں کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد کو ماننے کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں۔ باقی سب کا احترام ہے، ماننا آل محمد کو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور بڑے سے بڑے کا احترام ہے، لیکن جتنا معزز کیوں نہ ہو، نماز میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اصحاب پیغمبر سے بڑا انسانوں میں کوئی عزت دار نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا احترام بڑا ہے،
لیکن کسی صحابی کا نام نماز میں لے لو تو نماز باطل ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ عزت والے ہیں لیکن ان کو ماننے کا نام ایمان نہیں. علی اور آل علی کو ماننے کا نام ایمان ہے، کیونکہ ان کے بغیر نماز ہوتی نہیں، کسی کی بھی نہیں ہوتی. اور میں کیا کروں، اہل سنت بھائیوں کے فقہ کا امام ہے امام شافعی. میں نے اس سے پوچھا شافعی تو بتا علی کیا ہے؟ بولا چلو میرے سوزی ہوتے نا تو پھر یہ جملہ میں سوزیوں کے ساتھ پڑھتا. اب میں کیا کروں، سوزی میرے ہے نہیں، تو اگر تسی میرے سوزی بن جاؤ تو پھر قصیدہ پڑھیے. بولو چپ رہو گے تو میں نہیں پڑھنا، پڑھیے قصیدہ. بولو امام شافعی سے میں نے پوچھا شافعی تو بتا علی کیا ہے؟ شافعی جھوم جھوم کے پڑھ رہا تھا. ہاں میں نے ایک دفعہ عالم التخیل میں شافعی کو دیکھا. کبھی سیون گئے ہو؟ وہاں بھی کچھ شعر پڑھے جاتے ہیں. شافعی بھی ویسے ہی پڑھ رہا تھا. میں نے شافعی سے پوچھا شافعی بتا علی کون ہے؟ شافعی کہتا ہے ہاؤ علی بشر کیف بشر ربہ تجلا فیہ او ظہر. وہ کہتا ہے علی کو بشر نہ کہو، وہ بشر کیسا، یا تو علی میں وہ آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت بھائیوں کے فقہ کا امام کہہ رہا ہے یا تو رب اس میں ہے یا اس سے نظر آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے بشر نہیں ہے یہ، یا تو رب اس میں ہے یا اس سے نظر آتا ہے. اور میں نے کہا شافعی کیا کہہ رہا ہے، علی میں رب؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں علی میں رب نظر آتا ہے. شافعی کہتا تو نے قرآن نہیں پڑھا. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کیا، قرآن میں کیا ہے؟ شافعی کہتا موسیٰ بنی اسرائیل کے 40 بندے لے کے کوہ طور پہ گیا تھا. انہوں نے کہا ہے اللہ اپنا آپ دکھا. کہا یا نہیں؟ قرآن میں ہے نا، اے اللہ اپنا آپ دکھا. اللہ نے کہا موسیٰ ہی نے کہا عقل سے کام لے، اللہ نظر نہیں آتا، جو نظر آئے وہ اللہ رہتا ہی نہیں. موسیٰ کہتا ہے یا اللہ میں کیا کروں، تو انہیں جانتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کسی سے کم نہیں، تو جانتا ہے نا. انہوں نے جان چھوڑنی نہیں ہے. ہاں جو من و سلوہ پہ راضی نہیں ہوئے، بولو اس زد دے پکے ایتھے بھی کچھ ہیں جڑے بولتے ہی نہیں. اے اللہ انہوں نے نہیں باز آنا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھنا ہے. توجہ ہے؟ موسیٰ اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ نظر نہیں آتا. یا اللہ میں تو جانتا ہوں پر ان کا میں کیا کروں. انہوں نے جان ہی نہیں چھوڑنی. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّوْا رَبَّهُ، جب موسیٰ کا رب پہاڑ پہ جلوہ افروز ہوا، پہاڑ پہ جلوہ آیا، نور آیا. موسیٰ ان سے کہہ دے میرے نور کا ایک جلوہ پہاڑ پہ آئے گا، اگر یہ برداشت کر سکے تو پھر مجھے بھی دیکھ لیں گے. پہاڑ پہ نور آیا، موسیٰ بے ہوش، بنی اسرائیل والے مر گئے. موسیٰ نے پوچھا ہے اللہ کیا تیرا نور تو تھا؟ اللہ نے کہا موسیٰ میں نظر نہیں آتا، یہ میں نے علی کے نور کا 70,000واں حصہ، یہ پہاڑ پہ جلوہ افروز ہوا جسے تو برداشت نہیں کر سکا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور شافعی کچھ اور بتا علی کیا ہے؟ پڑھا قصیدہ ہے
پچھلے دا دل نہیں ہے ذرا بولو میرے نال بڑی مدت بعد میں تہاڈے شہر آیا تہاڈی وجہ تو میں نہیں آندا جڑے تسی چپ بیٹھے رہندے ہو سمجھ آ رہی ہے کہ جے دل دو بندیاں دی سلوات دی آواز ہے باقیاں دی آواز ہی کوئی نہیں سارے مل کے سلوات شکر ادا کرو میں اپنا انداز چھڑ کے تانوں قصیدہ سنا رہا ہوں بولو تو پھر ہوں تسی نہ سننا چاہو تو تہاڈی مرضی ہے پھر نہ پڑھا قصیدہ میں نے شافعی سے پوچھا شافعی کچھ بتا علی کیا ہے شافعی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور یہ میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے ٹھیک ہے نا پہلے وہ شعر پڑھتا ہوں پھر قصیدہ پڑھوں گا جب میں نے شافعی سے پوچھا بتا علی کیا ہے تو شافعی کا مشہور شعر ہے شافعی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے علی پوچھنا ہے تو آؤ میں ساری زندگی شافعی سوچتا رہا کہ علی کیا ہے مات شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ شافعی کہتے ہیں میں ساری زندگی سوچ سوچ کے مر گیا اور مجھے یہ پتہ نہ چل سکا میرا رب وہ ہے یا یہ ہے سمجھ آ رہی ہے یہ تو مشہور شعر ہے نا اس سے پہلے دو شعر اور ہیں دل ہو تو پڑھو بس آخری جملہ تمہاری آوازیں جو ہے نا اب آخری مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ بس کرو ذاکر صاحب آ رہے ٹھیک ہے اچھا آؤ اس سے پہلے نا دو شعر ہیں شافعی کے قصیدے کے ایک شعر پڑھوں گا ساتھ رہے تو دوسرا بھی پڑھ دوں گا ورنہ ایک ہی پڑھا جائے گا شافعی بتا تو کچھ علی کے فضائل تو بتا کچھ تو بتا علی کی شان کیا ہے شافعی کہتا ہے لو ان المرتضی یبدا محلہ لکان الخلق ترن سجدا لہو اب جو حلال زادہ ہے وہ چپ نہیں رہے گا شافعی کہتا ہے میں اگر علی کے فضائل پڑھوں تو زمانہ اس کا سجدہ چھوڑ کے علی کو سجدہ کرے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شافعی کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اہل سنت کے فقہ کا امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں شافعی علی کے فضائل پڑھوں تو زمانہ اس کا سجدہ چھوڑ کے اس کا سجدہ کرنا شروع کر دے وہ شافعی کچھ تو بتا کیا فضائل ہے میرے مولا علی کے جسے سن کے زمانہ چکرا جائے گا وہ شافعی ہے جو کہتا ہے کہ زمانہ اس کا سجدہ چھوڑ کے علی کو سجدہ کریں گے ہم شافعی نہیں ہم شیعہ ہیں ہم علی کے سارے فضائل سن کے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں سمجھ آ رہی ہے شافعی کچھ تو بتا شافعی کہتا ہے میں فضائل نہیں پڑھنے لگا صرف ایک جملہ کہنے لگا ہوں سمندر کو شافعی نے کوزے میں بند کر دیا ہے شافعی کہتا ہے بس فضائل نہیں ایک جملہ سن لے کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک انہ اللہ اور کیا بتاؤں علی کے فضائل کے لیے علی وہ ہے جس کے بارے میں اگر شک بھی ہوا تو یہی شک ہوا کہ یہ اللہ ہے سمجھ آ رہی ہے اور نہیں غور ہی نہیں کیا تم نے اور کسی کے بارے میں شک ہو آپ کسی بڑی ہستی کو جانتے ہو کسی عالم کو کسی پیر کو کسی بزرگ کو تو آپ کے دل میں اگر اس کے بارے میں شک پیدا ہو تو کیا ہوگا یہی ہوگا نا یار جو مقام ہم اس کا سمجھ رہے ہیں نا
یہ نہیں ہے، یہ اس سے کم ہے۔ شک یہی ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے تھے یہ بڑا عالم ہے، اب شک پیدا ہوا، اب دل میں ہے کہ یار بڑا نہیں ہے اتنا، بس ہے یہ فلانا بڑا پیر ہے۔ شک پیدا ہوا، کیا مطلب کہ بڑا پیر نہیں ہے، بس پورا پورا ہی ہے۔ اور کیا مقابلہ ہے علی سے؟ کائنات کو میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ علی وہ ہے جس کے بارے میں شک بھی ہو تو یہ شک ہوتا ہے یہ اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو آؤ، جو بات میں نے شروع کی تھی یاد ہے؟ فرشتے مجلس میں آتے ہیں، پوری کروں بات؟ میں نے کیا کہا تھا؟ آل محمد کا ذکر یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ اثر رکھتا ہے، اور اس کے اثر کو آپ سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ شاید نہیں۔ دل ہو تو پتہ کروائیں، بولو۔ جب بیان کروں گا ہو سکتا ہے آپ بھی دل میں سوچو کہ ہاں فلان جگہ پہ ایسا ہوا تھا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہماری ذرا نیتوں میں فرق ہوتا ہے، مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، کدی کسی موڈ وچ بیٹھے ہونے کدی مجلس وچ بیٹھے ہیں دھیان کتے ہو رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کدی پڑھن والے دی سر نہیں چنگی لگ رہی ہے، میرے مزاج دی سر نہیں ہے۔ بندے جو ہوئے نا، بولو تو صحیح، کدی موڈ نہیں ہوندا ہے، ورنہ ذکر کا اثر ایک ہی ہے۔ کیا ہے اس ذکر کا اثر؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جب فرشتے زمین پہ آتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے واپس جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ اس ذکر کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ باہر جب ذکر ہوتا ہے تو یہ فضا میں تبدیلی کیا آتی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اور تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ تم نے نہیں دیکھا مجلسوں میں لوگوں کو شفا ملتی ہے؟ بولا آخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، بولا ہے۔ تو فرشتے جب واپس جاتے ہیں نا مجلس کے بعد آسمانوں پہ، تو جو فرشتے جنہیں اجازت نہیں ملی ہوتی آنے کی، وہ دل میں حسرت ہوتی ہے، یار یہ محمد اور آل محمد کا ذکر سننے گئے، ہم جا نہیں سکے، ہماری باری نہیں آئی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی جاتے، تو وہ تو جا نہیں سکتے تھے، انہیں اجازت نہیں ملی۔ وہ جو فرشتے مجلس سے واپس جاتے ہیں نا، جو فرشتے مجلس میں نہیں آتے، وہ ان کے استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ توجہ، وہ آگے بڑھتے ہیں، یار یہ مولا کی مجلس سے آئے ہیں، پتہ نہیں کس خیال میں بیٹھے ہو، تمہیں قدر جو نہیں ہے نا مجلس کی، آسان جو ہو گئی، مشکل ہوتی تو تمہیں قدر ہوتی، تمہیں پتہ نہیں ہے مجلس میں جو آتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے، تمہارا رتبہ کیا ہوتا ہے۔ جو حسین کی مجلس میں آتا ہے محبت سے، فرشتے اسے سلام کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ فرشتے جب وہاں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی قریب پہنچتے ہیں مجلس والے فرشتے، وہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں یار یہ تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمہارے وجود سے جو خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے آسمانوں میں بھی نہیں دیکھی، ایسی خوشبو ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں پتہ نہیں، وہاں صرف محمد اور آل محمد کا ذکر تھا، جب ذکر ہو رہا تھا تو وہ صرف لفظ نہیں تھے، وہ ذکر خوشبو تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ آل محمد کا ذکر خوشبو ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں یہ اس ذکر کی خوشبو ہے۔
आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं जहाँ मजलिस या जिक्र हो या हदीस किस्सा पढ़ी जाए, कहीं ना कहीं आपने खुशबू महसूस की होगी। हर बंदा जिंदगी में एक मरतबा ज़रूर वो ज़ात ये खुशबू से महसूस करवाती है, ताकि उसे पता चल जाए कि ये जिक्र आम जिक्र नहीं, ये खुशबू है। नहीं, अगर दिल हो तो मैं इस खुशबू की पूरी हकीकत बताऊं? बोला है दिल है कि ये खुशबू करती क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, और आइंदा इस खुशबू को मजलिसों में महसूस किया करो। महसूस उसे होती है जिसकी नीयत सच्ची हो। समझ आ रही है? जो मजलिस को मजलिस समझ के आए है? जब वो फरिश्ते वहाँ जाते हैं तो उनके वजूद से खुशबू फैल रही होती है, आवाज़ कुदरत आती है, ओ फरिश्तों, वो जो जिक्र की खुशबू लाए हो, जाओ, जन्नत में एक फूल है। समझ आ रही है? जन्नत में ये बिहार और लंगवार से रिवायत अगली पढ़ने लगा हूँ। मौला ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ओ फरिश्तों, जन्नत में एक फूल है, वो खुशबू उस फूल में डालो। समझ आ रही है? तुमने गौर ही नहीं किया, ये सिर्फ जाकिर के पढ़ने की खुशबू नहीं है, तुम्हारे बोलने की भी खुशबू है। समझ आ रही है? इसीलिए जाकिर आलम तुम्हें मजलिस में कहते हैं, बोलो खामोश ना रहो। तुम बोलोगे वो खुशबू पैदा होगी और वो फरिश्ते उस फूल में ले जाएंगे। समझ आ रही है? बस अल्लाह अकबर, बस वो फूल में फरिश्ते खुशबू छोड़ाते हैं। खतीब आले मोहम्मद किबला अज़हर हसन ज़ैदी साहब मरहूम, वो इस रिवायत को इस अंदाज में पढ़ते थे, मैं उस अंदाज में पढ़ने लगा हूँ और यही मेरा मसाइब है। हाँ, मेरे बाद वाले जाकिर आपको जी भर के मसाइब सुनाएंगे। सिर्फ आओ तुम्हारी शान पहले बताने लगा। ज़हन में रखना कि मजलिस में जो जाकिर बोलता है, जो तुम बोलते हो, वो खुशबू है और वो जन्नत में उस फूल में चली जाती है? सुनते रहते हो कि मौला ने फरमाया, हमारा मोमिन जब मरता है तो खुशी से मरता है, सुकून से मरता है, खुशी से मरता है। अक्सर चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। उस मुस्कुराहट की दो वजह हैं। पहली वजह मेरे मौला ने हारिस हमदानी से फरमाया था, या हार हमदा मैं यमत यरानी, ए हारिस हमदानी, जो जब जहां मरेगा मुझे देखेगा। समझ आ रही है? वो मेरी ज़ियारत करेगा। मोमिन मरते वक्त इसीलिए मुस्कुराता है कि उसे अली बादशाह की ज़ियारत होती है। अब ये मुझे नहीं पता कि सारी दुनिया में एक वक्त में एक मोमिन मरता है या कई मरते हैं। बोलो, कोई साहिवाल में मरता है, कोई लाहौर में मरता है, कोई ईरान में मरता है, कोई सरगोदे में मरता है, कोई कहीं मरता है। जो जहां मरता है अली को देखता जरूर है। समझ आ रही है? एक वजह मुस्कुराहट की ये है। दूसरी वजह मुस्कुराहट की ये है कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो अल्लाह इज़राइल को भेजता है, जा इसकी रूह कब्ज़ कर है। इज़राइल आता है मोमिन के सराने। अपनी कदर समझो, मजलिस में बेपरवाही न किया करो। इज़राइल खुद कहता है, जब मैं मोमिन के सराने आता हूँ ना रूह कब्ज़ करने के लिए, पहले उसे सलाम करता हूँ। हाँ, फिर उसे कहता हूँ परेशान नहीं होना, मैं तुझे तकलीफ देने नहीं आया है, मैं तो तुझे तेरी मंजिल तक, पता नहीं मर्जी है तुम्हारी, पहुंचाने आया हो है। हाँ, तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था मैं तो वो पूरी करने आया हूँ, तुझे तकलीफ पहुंचाने नहीं आया। हाँ, तो मोमिन से इजाज़त लेता है इज़राइल। अल-कतरा में ये रिवायत मौजूद है, मोमिन से इजाज़त लेता है, इजाज़त है मैं तेरी रूह कब्ज़ कर रहा हूँ।
वहाँ कुछ मोमिन जो होते हैं ना, वो कहते हैं इजराइल मुझसे न पूछ, ये जान मेरी होती तो तुम मुझसे पूछता, मेरा कोई मालिक है। समझ आ रही है? जिनका है तुम तो बोलो, जिनका नहीं है वो चुप रहे। हाँ, तो उसी वक्त मेरे मौला अमीर कायनात तशरीफ लाते हैं मोमिन के सराने। और इजराइल क्या करने आया है? मौला, उसने कहा इसकी रूह कब्ज करो। हाँ कर लो, इजाजत है। समझ आ रही है? हाँ हाँ, रूह कब्ज कर लो, इजाजत है। इजराइल आगे बढ़ता है रूह कब्ज करने के लिए। और जो हुसैन के मातमी और अज़ादार बैठे हो, अब मैं तुमसे मुखातब हूँ। जो अज़ादार नहीं है वो बेशक चुप रहे, और अज़ादार चुप रह नहीं सकता। जैसे ही आगे बढ़ेगा रूह कब्ज करने के लिए, मैंने रिवायात में देखा है, अपने किबला और काबा से भी मैंने ये रिवायत सुनी थी, दादी साहब मरहूम भी पढ़ा करते थे कि जैसे ही इजराइल आगे बढ़ता है, रसूल की बेटी तशरीफ लाती है, सैयदा कायनात तशरीफ लाती है। या अली, इजराइल से पूछ कहां से रूह कब्ज करेगा मोमिन की। इजराइल हाथ बांधेगा, मुअज़्ज़मा अगर दिल हो तो इसके पाँव से रूह कब्ज कर लो। उस वक्त बीबी फरमाती है, खबरदार इसके पाँव का नाम ना लेना, इन्हीं पाँव से तो ये चल के मेरे हुसैन की मजलिस में जाता था, इसके पाँव से रूह कब्ज ना करना, खबरदार। बीबी, इसके हाथों से रूह कब्ज कर लूं? बीबी फरमाएगी, खबरदार, इन्हीं हाथों से हमारे फजाइल में दाद भी देता था, इन्हीं हाथों से मातम करता था, इन हाथों से इसकी रूह को कब्ज न करना। बीबी, इसकी आंखों से रूह कब्ज कर लो? फरमाएगी, खबरदार, शर्म नहीं आती, इन आंखों से तो मेरे हुसैन को रोता था, आंखों से रूह को कब्ज न करना। बीबी, इसके सीने से रूह को कब्ज कर लो। बीबी फरमाएंगी, देख दागे मातम है या नहीं, खबरदार इसके सीने को हाथ न लगाना। बीबी, इसकी कमर से रूह को कब्ज कर लो। बीबी फरमाएंगी, देख जंजीर का निशान है, हाँ बीबी है, खबरदार यहाँ से न करना। जिस हिस्से का भी नाम लेना, बीबी फरमाएंगी, खबरदार, ये इस हिस्से से तो मजलिस में जाता था, यार क्या करूं? मुअज़्ज़मा, उसने कहा है रूह कब्ज कर, मैं मजबूर हूं, और आप तो सर से लेकर पांव तक इसके जिस्म की कीमत इतनी लगा दी है कि मौत इसके करीब आ नहीं सकती। बीबी क्या करूं? उस वक्त मुअज़्ज़मा फरमाएंगी, जा जन्नत में वो एक फूल है, हाय हाय, वो जन्नत में एक फूल है जो आले मोहम्मद के जिक्र की खुशबू जिस फूल में है, जाओ वो फूल ले आ। ये मोमिन उस फूल की खुशबू से मानूस है। और जो मजलिसों में बोलते हो, जो मसाइब में रोते हो, ये तुम्हारा रोना वो खुशबू बनता है। इजराइल वो जन्नत से खुशबू लाता है, मोमिन को सुंघाता है। जैसे ही मोमिन सूंघता है, खुशबू को महसूस करता है, और फिर उसे याद आता है कि ये खुशबू तो मजलिस में होती थी। जैसे ही वो खुशबू आती है तो मोमिन समझता है कि इजराइल मुझे किसी ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहाँ मजलिस होगी। फिर वो खुशी से चल पड़ता है। समझ आ रही है? जब जाने लगता है तो जन्नत के दरवाजे पर, बस आखिरी जुमला यही मसाइब के लिए काफी होगा, जब जाने लगता है तो उस वक्त जन्नत के दरवाजे पे, ये मैंने ईरान के बहुत बड़े आलिम आगा मज़ाहिरी से ये रवायत सुनी थी, वो फरमाते थे कि मोमिन जन्नत के दरवाजे पे जब पहुंचता है, खुदा गवाह है, कायनात में इस घर से बड़ा करीम कोई नहीं है। कायनात के मालिक हैं, उन्हें हमारी क्या जरूरत है, हमारी हैसियत क्या है उनके मुकाबले में? कभी देखा है कोई सरदार, कोई मुल्क का बादशाह किसी नौकर के इस्तेकबाल के लिए आए? बोलो, कायनात में मिसाल नहीं मिलती, और इन जैसा बादशाह कायनात में कोई नहीं है। मैंने सुना उनसे, वो फरमाते हैं मोमिन जब जन्नत में जाएगा, जन्नत के दरवाजे पे रसूल की बेटी खड़ी होगी, अल्लाह अकबर, शाम वाली मुअज़्ज़मा खड़ी होगी, मेरे आका सज्जाद भी होंगे
اور اب اس جملے کو سمجھ جاؤ تو مصائب کے لیے کافی ہے. 5 سال کی ایک شہزادی بھی کھڑی ہوگی. اللہ اکبر. وہ شہزادی جنت کے در پہ کھڑی ہو کے کہے گی اللہ جتنا دیر میرے باب حسین کے اس عزادار کو انتظار کروانا ہے کروا لے, جتنا حساب لینا ہے بے شک لے لے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ, جتنی دیر اسے انتظار کروائے گا میں معصومہ بھی کھڑی رہوں گی. اللہ اکبر. اب پتہ چلا مولا نے کیوں فرمایا تھا ہمارا مومن بھاگتا ہوا جنت میں جائے گا. کیوں؟ ادھر اللہ کہے گا مومن کیا جنت میں بھاگے گا, اس لیے کہے گا کہ مدت گزر گئی سے شام کے درباروں میں کھڑے رہتے. اللہ اکبر. تھک گئی تھی کھڑے رہ کے, اب کھڑے رہنے کی عادی نہیں. مومن نہیں چاہے گا وہ معصومہ کھڑی ہو. میرا مالک ہمارے اس ذکر کے صدقے میں اس معصومہ کے منتقم کا جلد ظہور فرما, وارث آل محمد کا جلد ظہور فرما. رب صلی اللہ محمد.